ہدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سبب، متقین کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جہاں انبیاء کرام بھیجے، وہاں انبیاء کرام کے ساتھ پروردگار نے اپنے احکامات بھی ذکر فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نازل کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کو مبعوث کیا اور ان کے ساتھ ساتھ کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ ان کتابوں میں اللہ رب العزت نے جو احکام ذکر کیے اس کا مقصد انسانیت کی رہنمائی تھا، بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے اللہ رب العزت نے احکامات ذکر کیے۔ لیکن جتنی بھی کتابیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں، ان کتابوں میں مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ کار نہ تھا۔ ہمیں مختلف کتابوں میں افراد یا تفریق کی کیفیت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اس پیغام کو مکمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کے لیے اپنے محبوب کو بھیج کر ان کو کتاب دارِ قرآن مجید عطا فرمائی۔ یہ وہ کتاب ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کے نام سے ہے، اور یہ ساری گزشتہ کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر انسان کی کامیابی، انسان کے فلاح کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایسے اصول ذکر کر دیے جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آج ہماری گفتگو قرآن و سنت کے ان بیسک اصولوں کے مطابق ہوگی جو انسان کی کامیابی کے موجب و ثابت۔ قرآن مجید فرقان حمید ان تعلیمات پر مشتمل ہے جو ہر لحاظ سے انسان کو کامیابی کی طرف لے جائیں۔ انسان سب سے پہلے اپنی سوچ کو بہتر کرتا ہے۔ جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، آپ اپنی سوچ اور فکر میں جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، آپ اپنی پریکٹیکل پرفارمنس میں بھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کا زاویہ نظر، آپ کا زاویہ تخیل، آپ کی سیکھنے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیتیں جب کسی ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں، پھر آپ اس سے مزید آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اس سے آپ کی سوچ میں نت نئے افکار بھی پیدا ہوتے ہیں اور انسان ان کی رہنمائی سے اپنی زندگی میں بہترین کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو اسلام نے اس سوچ کے زاویے کے بدلنے کو عقیدہ کیا کہا جی؟ عقیدہ، عقائد اس کی جمع ہے۔ تو آپ اسلام کی اس خوبی کا اندازہ لگائیں کہ اسلام پہلے سوچ بدلتا ہے۔ وہ لوگ جو بت پرستی میں مبتلا تھے، نت نئے نظریات کے حامل تھے، دین اسلام نے سب سے پہلے ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کیا، بت پرستی سے ہٹا کر ان کے دل میں ایک اللہ کی محبت کو پیدا کرنا۔
جو محبت الہی ان کے دل میں پیدا ہوئی، رسالت کی عظمت ان کے دل میں پیدا ہوئی، اور پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پھر اپنی سوچ کا دائرہ کار چینج کرتے ہیں اپنے افکار کے اندر، کہ اس کے عقیدے میں مرنے کے بعد کیا ہے، جنت دوزخ کے بارے میں کیا ہے، ملائکہ اور فرشتے کے بارے میں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ عقائد۔ اسلام نے چینج کیا۔ جب عقیدہ مضبوط ہو گیا، اللہ کی ذات پہ یقین ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قربان دیا، تو پھر حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے بھی ہو جائیں تو دامن اسلام ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ یہ عقیدہ مضبوط ہے، عقائد یہ بنیاد کی حیثیت ہے۔ اسی طرح پھر اسلام اس کے بعد عبادات کی ترغیب دلاتا ہے۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایک وسیع مفہوم ہے عبادت۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، یہ بھی عبادات کے تصور میں شامل ہے، اس کی بھی تفصیلات۔ اس کے بعد پھر معاملات ہیں روزمرہ زندگی کے اندر، کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیا رکھنا ہے۔ اس میں نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، خرچ کرنے کے معاملات ہیں، لوگوں کے مابین اختلاف ہو جائے تو فیصلے کیسے کریں، یہ ساری چیزیں معاملات ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید جو آج ہماری گفتگو کا بنیادی نقطہ ہے، ان تمام کے تمام معاملات کی واضح طور پہ ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اگر میں آیات اور احکام کو ڈیوائیڈ کروں تو یہ 6 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو کے آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حصہ عقائد پر مشتمل ہے۔ اس پر جی عقائد۔ نمبر 2، قرآن مجید کی آیات کا دوسرا حصہ عبادات پر مشتمل ہے۔ آیات میں عبادات کی وضاحت کی گئی کہ جیسے ایسی عبادت کرنی، نماز، روزہ۔ قرآن مجید کی آیات کا تیسرا حصہ معاملات پر مشتمل ہے، آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز پر مشتمل ہے، آپ کے سوشل بیہیویئر پر مشتمل ہے، آپ کی لافل ارننگ پر مشتمل ہے، کسب حلال اور رزق حلال کے ذرائع پر مشتمل ہے۔ تیسرا معاملات۔ چوتھا حصہ عقوبات پر مشتمل ہے، وہ پنشمنٹ، وہ سزائیں جو انسان کسی جرم پر اس کا مرتکب کر جب ہوتا ہے کسی جرم کا تو اس پر وہ سزائیں لازم، وہ چوتھا حصہ۔ اور پانچواں کفارات، انسان روزہ توڑے تو کیا کفارہ ہے، اگر قسم توڑے تو کیا کفارہ ہے، ایسی چیزیں اس کی ڈیٹیل آگے حدیث میں ملتی ہے۔ اور چھٹا حکم جو ہے وہ آداب زندگی ہے، انسان اپنی زندگی کیسے گزارے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 آیات میں نے آپ کے سامنے 5 منٹ کے اندر ایکسپلین کر دی۔ یہ کہ پورے قرآن کو 6 حصوں میں آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے۔ قرآن پاک آپ کو عقائد بتائے گا، عقائد کے اندر اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو، رسولوں کو، قیامت کو، یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کر دی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبادات کا ذکر کیا تو انسان کو عاجزی و انکساری کا اظہار کرنے کا حکم دیا، عبادات کی صورتیں بتا دی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ سب عبادات۔ قرآن مجید میں معاملات کی بات ہوئی تو نکاح، طلاق، خرچہ، تجارت، امانتیں، ترک وراثت کے معاملات، یہ سب اللہ نے قرآن میں
اگر اسلام نے سزاؤں کا ذکر کیا تو قصاص، دیت، زنا کی حد، چوری، قذف، ابتذال، شراب پینے کے کیا کیا احکام ہیں، انسان کو کون کون سی حد اس پر لازم، یہ ساری چیزیں بھی سزاؤں میں ذکر کرتی ہیں۔ کفاروں کا ذکر کیا، اس سے مراد کسی بندے کا روزہ توڑے تو کیا کفارہ ہے، قسم پہ کہیں، سارے بھی اس میں ذکر کرتی ہیں۔ روزہ توڑنے کے زہار کا کفارہ، جنایات کا کفارہ، قتل کا کفارہ، یہ سب اس میں ذکر ہو گئے۔ اور چھٹی چیز ہے آداب۔ آداب زندگی میں اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اگر کسی سے ملاقات کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، چلنے کے آداب کیا ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، زبان کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، وعدہ پورا کرنے کا حکم کیا ہے، صلہ رحمی اور ایک دوسرے سے تعلق جوڑنے کا شرعی حکم کیا ہے، عدل و انصاف کے پیرامیٹرز کیا ہیں، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا کیا ہے، ایثار اور ہمدردی کے کیا فوائد ہیں، وقار نفس کیا ہے، سیلف ریسپیکٹ کیا ہے، احترام انسانیت کیا ہے، یہ سارے آداب قرآن میں ذکر ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کہ یہ جتنے احکام آپ کو اصول کی صورت میں ملیں گے، اس کی ساری عملی صورت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ قرآن پاک اگر ہمیں تھیوریٹیکل سٹڈی دیتا ہے تو اس کی پریکٹیکل سٹڈی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی حیات مبارکہ سے ملتی ہے۔ اس طرح قرآن اور حدیث ان دونوں کو ملا کر ہمیں کامل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے کامل طور پر ان کے حکموں کی تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن و سنت ہماری زندگی کا وہ خوبصورت درہ امتیاز ہے جو ہمیں کامیابی کی راہوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے آج ہماری پہلی گفتگو